للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اصول القرآن اس کے کچھ ابحاث وہ مکمل ہو چکی تھی، باقی ابحاث ان میں سے اگلی بحث موضوع قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ علماء نے مختلف موضوعات قرآن کریم کی وہ بیان کی ہے۔ بعض علماء کے مطابق ذکر صفات الکمال للہ تعالی و تنزیہ عن صفات النقص کالعجز والجہل والظلم وغیرہما، کہ اللہ تعالیٰ کی اچھی صفات، کمال والی صفات وہ ثابت کرنا، اور جو قباحِ ہے، جو بری صفات ہے ان کی نفی کرنا، ظلم ہو گیا، جہل ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ایسی صفات اللہ رب العزت اس کی تنزیہ کرنا، یہ موضوع قرآن مجید کا ہے۔ دوسرے علماء نے ان الفاظ میں تعبیر کی ہے کہ الدعوۃ الی اخلاص التوحید للہ تعالی والتحذیر من الشرک والکفر بجمیع انواعہ، قرآن کا موضوع خالص توحید کی طرف دعوت ہے اور شرک سے بچاؤ ہے، کفر سے اس سے ممانعت ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں کہا ہے بل نقول قولا کلیا ان کل آیت فی القرآن متضمنۃ للتوحید، کہ ہم کلی طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت وہ متضمن توحید ہے، یعنی قرآن کی ہر آیت میں توحید موجود ہے۔ تو قرآن کا موضوع وہ توحید ہی ہے، توحید ہی سے قرآن وہ بحث کرتی ہے۔ تیسری تعبیر ایسی ہوئی ہے کہ ذکر الانبیاء وقصصہم، انبیاء کا ذکر اور ان کی واقعات، اور ان کا اپنے اقوام کو اپنے اپنے اوقات میں کفر و شرک اور عبادت الاوثان اس سے منع کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدح المؤمنین، قرآن میں مومنین کی مدح بیان ہوتی ہے، وذم اعداء التوحید، اور جو توحید کے دشمن ہو ان کی بدی بیان ہو رہی ہوتی ہے قرآن میں، اور وجوب الایمان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجوب بیان ہوتی ہے مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں۔ تو یہ موضوع قرآن کریم کا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے موضوع قرآن کریم کا ان الفاظ میں بیان کیا ہے الفوز الکبیر میں۔ اس کے مطابق قرآن کریم 5 باتوں سے بحث کرتی ہے۔ ایک علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، وعلم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ علم الاحکام، احکام اس میں بیان ہوگی۔ علم المخاصمہ، علم المخاصمہ سے مقصود فرق باطلہ پر رد ہے، جو مشرکین ہے، جو کفار ہے، یہود و نصارہ، ان پر رد ہے، تو علم المخاصمہ۔ علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کروانا، وعلم التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن اقوام پر
جن دنوں میں اور جن ایام میں عذاب لایا ہے اس سے لوگوں کو تذکیر دے گا، اور وہ علم التذکیر بالموت، موت سے لوگوں کو تذکیر دینا، وما بعد، اس کے بعد جو حالات آنے والے ہیں قیامت میں۔ تو یہ 5 باتیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے مطابق یہ قرآن کریم کا موضوع ہے۔ اس کے بعد اگلی بحث وہ ہے کہ جمع القرآن، قرآن کی جمع کیسی ہوئی، اس کی تدوین کیسی ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مرتب طریقے سے نہیں لکھا گیا تھا، صحابہ کے دور میں یہ لکھا گیا ہے، تو یہ تدریجاً یہ کام ہوا ہے۔ علماء نے اصول القرآن میں بیان کیا ہے کہ جمع القرآن 2 طریقے سے ہے، 2 طریقوں سے ہے، ایک الجمع فی الصدور اور دوسری الجمع فی السطور، یعنی قرآن پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سینوں میں جمع کیا، پھر انسانوں نے اس کو سطور میں اور خط اور کتاب کی شکل میں اس کو جمع کیا۔ اول جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جمع کیا تھا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو جمع کیا۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے آتا اور قرآن کی درس اور تدریس وہ کرواتا۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ اس کا قول ہے کہ اعطیت هذه الامہ الحفظ، حفظ کتاب اللہ کی یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور، اس کی حفظ ان اقوام کو نصیب نہیں ہوئی تھی، یعنی انبیاء کو اپنی کتاب یاد ہوتی تھی لیکن امتیوں کو وہ کتابیں یاد نہیں ہوتی تھی۔ صرف یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتیوں کو بھی قرآن کریم حفظ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حفظ صرف اس امت کی فضیلت ہے، اور وَكَانُوا مِن قَبْلِ هَذِهِ لَا يَقْرَؤُونَ إِلَّا نَظَرًا، اور اس سے پہلے امتیں جو تمام امتیں گزری ہے وہ اپنی اپنی کتابیں صرف دے کر ہی تلاوت اور اس کی قرأت کر سکتے تھے۔ اسی لیے حفظ الصدور، اس سے قرآن کی حفاظت میں بہت بڑی مدد ملی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسند احمد میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لو ان القرآن القی فی ایہاب ثم القی فی النار ما احترقت، کہ اگر قرآن کو ایک چمڑے میں ڈال کر پھر اس کو آگ میں پھینکا جائے تو قرآن نہیں جلے گا، اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ اس حدیث کا مقصد ہی یہی ہے کہ چمڑے سے مراد انسانی چمڑا ہے، کہ انسان کے جسم کے اوپر جو چمڑا ہے اور اس کے نیچے انسان کا سینہ ہے، اس کے اندر قرآن کو محفوظ اللہ تعالیٰ نے کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کسی انسان کو کوئی ظالم اٹھا کر آگ میں بھی پھینک دے تو یہ قرآن نہیں جلے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حدیث کا مقصد یہی ہے۔ اور امام ابن کثیر نے بھی رحمہ اللہ نے اس کا مطلب اس حدیث کا ایسا ہی بیان کیا ہے کہ ان القرآن محفوظ فی صدور، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور مقروء علی الالسن، اور قرآن پڑھا جاتا ہے زبان سے، اور لا یضیع بالاحتراق، اور یہ جلنے جلانے سے یہ ضائع بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جمع فی الصدور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سینوں میں جمع اس طریقے سے کیا ہے۔ اس کے بعد جمع فی السطور ہے کہ قرآن کو کیسے کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔ تو اس سے پہلے قراء صحابہ، مشہور جو قراء تھے وہ بہت سارے تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ مشہور قراءوں میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امر کیا تھا کہ خذ القرآن من اربع، 4 صحابہ سے میری قرآن اخذ کرو، تم ان سے قرآن سیکھو۔ بخاری کی حدیث ہے فضائل القرآن میں، من ابن مسعود و سالم و معاذ و ابی ابن کعب، ان 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ اسی لیے قاسم ابن سلام رحمہ اللہ، اس کی کتاب ہے فضائل القرآن، اس نے صحابہ قراء کی فہرست اس میں ذکر کی ہے کہ قراء صحابہ کتنے تھے، اور ان کے نام الگ الگ وہ گنوائے ہیں۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے 26 صحابہ قراء کے نام ذکر کیے ہیں۔ علامہ جزری رحمہ اللہ نے 27 صحابہ قراء کے نام وہ ذکر کیے ہیں، اور امام سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان میں 34 صحابہ کرام قراء کو ذکر کیا ہے کہ مشہور قراء صحابہ کرام میں وہ 34 تھے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انہی قراءوں سے لے کر پھر قرآن کو وہ جمع کیا گیا ہے، ان مشہور قراء صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے۔ مدینہ کے مشہور قراء وہ ابی ابن کعب اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ تو ان کے پاس وہ قرآن ان کی سینوں میں محفوظ تھا، قرآن ان کو یاد تھا۔ اسی طرح پھر کاتبین وحی، امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں کاتبین وحی جو وہی لکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب تھے، جو کتابت پر وہ مامور تھے، وہ 23 صحابہ تھے۔ مختلف ادوار اور مختلف زبانوں میں وہ تبدیل ہوتے رہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی 23 تعداد لکھی ہے کہ صحابہ کاتبین کی تعداد 23 تھی۔ تو تاریخ ایسی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا دور جب آیا تو اسلام میں بہت تبدیلیاں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تبدیلیاں اس طریقے سے کہ بہت سے مسلمان وہ مرتد ہو گئے تھے، بنو حنیفہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے۔ تو پھر جنگ یمامہ وہ ایک مشہور جنگ ہوئی ہے، تو تقریباً اس میں 400 سے زیادہ قراء وہ شہید ہو گئے تھے اس جنگ یمامہ میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ الہام کروایا کہ اگر اس طرح ان غزوات اور ان فتوحات اور ان جنگوں میں صحابہ کرام وہ شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ قراء کی تعداد وہ کم پڑ جائے اور قرآن کو کوئی خطرہ وہ لاحق نہ ہو جائے۔ تو اس نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس قرآن کو ہمیں جمع کر دینا چاہیے کتاب کی شکل میں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی دور میں نہیں ہوا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ پھر آخر کار ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی شرح صدر ہوئی اور وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی کہ قرآن کو جمع کر دینا چاہیے۔ تو خلیفہ وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کام کی ذمہ داری زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپ دی کہ آپ جوان ہو اور ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے، آپ کاتب وحی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے کتابت وحی بھی کی، تو یہ کام آپ ہی کر سکتے ہو۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ لو کلفنی علی نقل جبل من الجبال، اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسرے پہاڑ تک لے جانے پر اگر مقرر کر دیتے تو یہ میرے لیے آسان ہوتا، یہ کام میں آسانی سے کر لیتا، لیکن قرآن کو جمع کرنا اور اس کام پر مجھے امر کرنا یہ کام مجھ پر بہت ہی ثقیل اور بہت ہی گران گزرا۔ تو اسی لیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ قرآن کی نسخہ جات وہ مختلف صحابہ سے اکٹھا کر کے، کیونکہ
بہت سے صحابہ کے پاس قرآن مختلف ٹکڑوں میں وہ موجود تھا، جیسے سورہ توبہ کی آیات حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھی۔ تو اسی طرح کس صحابی کے پاس کچھ آیات، کسی صحابی کے پاس کوئی آدھا صورت، کوئی پورا صورت، تو مختلف شکل میں وہ مکتوب تھا، تو اس نے وہ تمام ایک طرف جمع کیا۔ تو یہ ایک کوئی مرتب طریقہ نہیں تھا، صرف قرآن کو جمع کر دیا گیا، اس کو ترتیب وغیرہ نہیں دی گئی۔ اس کے بعد آ گیا عثمان رضی اللہ عنہ کا عہد اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی یہی واقعہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جنگ ارمینیا، ایک بہت بڑی جنگ ہو گئی آذربائیجان کے علاقے میں اور ارمینیا کے علاقے میں۔ تو وہاں پر حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ بھی مجاہد کے طور پر موجود تھا، جہاد کے لیے گیا تھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی آپس میں قرأت میں اختلاف ہوا، کوئی ایک قرأت پڑھتا تھا ایک طریقے سے، کوئی دوسری طریقے سے قرأت پڑھتا تھا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے تھے کہ تمہاری قرأت غلط ہے، میری صحیح ہے۔ تو بحث زیادہ ہو گئی۔ واپسی پر حذیفہ رضی اللہ عنہ جب واپس آ گئی مدینہ، تو اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ادرک هذه الامہ قبل ان یہلک، اس امت اور اس اختلاف کا کوئی حل نکال دو، ایسا نہ ہو کہ امت کوئی ہلاکت میں پڑ جائے، کیونکہ اختلاف بہت زیادہ ہو گیا تھا قرأت کے معاملے میں اور لغت کے لحاظ سے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دوبارہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو، سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو اور عبد الرحمن ابن حارث رضی اللہ عنہ کو، انہوں کو مقرر کیا اور ان کو یہ ڈیوٹی دی کہ آپ نے قرآن کو ایک قرأت جو قریش کی قرأت ہے اس پہ جمع کرنا ہے، باقی تمام قرأت جہاں سے بھی ملے ان کو ضائع کرنا ہے، اور ایک ہی قرأت جو آج کل ہمارے سامنے مشہور قرأت موجود ہے، اس پر آپ نے قرآن کو وہ جمع کرنا ہے۔ تو یہ کام عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض بھی ہوتا تھا خوارج کی طرف سے کہ عثمان وہ شخص ہے جس نے مصحف کو جلایا ہے، کیونکہ اس نے حکم دیا تھا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی لغات میں آپ کو قرآن ملے ان سب کو آپ جلا کے ضائع کر دیں تاکہ یہ اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے ایک مصلحت کی بنا پر کیا تھا اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ تو خوارج یہ پھر اعتراض کرتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اس نے قرآن کو ضائع کیا ہے اور اس نے قرآن کو جلایا ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک قرأت پر جمع کر کے ترتیب دے کر کچھ نسخے بنوائے، 5 نسخے انہوں نے مختلف صوبہ جات کو وہ بھیجی، مکہ کو ایک نسخہ، شام کو، یمن کو، بحرین کو، کوفہ اور بصرہ، ان 5 مشہور علاقوں کو انہوں نے یہ نسخے بھیجے اور ان تمام علاقوں میں حکم دیا کہ اس نسخے کے علاوہ جو بھی نسخہ ملے ان کو جلا کے ختم کر دے۔ تو اس طریقے سے قرآن کی جمع اور تدوین ہوئی ہے۔ پھر یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کا یہ جو ترتیب ہے، سور کا جو ترتیب ہے اور آیات کا جو ترتیب ہے، یہ اجتہادی ہے یا توقیفی ہے؟ اجتہادی مطلب کہ صحابہ نے اپنے اجتہاد پر کیا ہے، یا توقیفی مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں سورت کو فلاں پہ جگہ پہ رکھو، فلاں آیت کو فلاں آیت کے ساتھ لگاؤ۔ تو اس میں راجح قول یہ ہے کہ آیات کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوئی ہے۔ جو آیت نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ اس آیت کو اس آیت کے ساتھ رکھ دو، اس آیت کو فلاں سورت کے ساتھ اس کی آیت کے ساتھ رکھ دو، اور ہر جو سور کی جو ترتیب ہے جو ہمارے پاس مصحف میں ترتیب ہے، پہلے فاتحہ پھر بقرہ پھر آل عمران، تو یہ ترتیب
یہ اجتہادی ترتیب ہے، یہ صحابہ کی اجتہاد تھی، صحابہ نے اجتہاداً یہ ترتیب ان کو دی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھی منظور تھا اور جس پر تمام امت صحابہ اور تمام متفق ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ ہے کہ تمام امت اس ترتیب پر وہ متفق ہے۔ تو صحابہ کی یہ ترتیب ہے، ترتیب مصحفی جس کو کہتے ہیں۔ ترتیب نزولی وہ الگ ہے اور ترتیب مصحفی وہ الگ ہے، کیونکہ نزول کے لحاظ سے ایک صورت آگے پیچھے ہو سکتی ہے جو مصحف کی ترتیب کے بالعکس وہ ممکن ہے۔ اس کے بعد اگلی بحث ہے کہ معرفت المکی والمدنی، سور میں بعض صورت مکی ہے اور بعض سور وہ مدنی ہے، تو اس کی پہچان کہ مکی صورت کون سی ہے اور مدنی صورت وہ کون سی ہے۔ اس بحث کی اپنی اہمیت ہے، اہمیت یہ ہے کہ احکام کے لحاظ سے، ناسخ اور منسوخ کے لحاظ سے اگر آپ کو مکی اور مدنی کا فرق معلوم ہو تو آپ کو فہم القرآن میں وہ آسانی پیش آئے گی، کیونکہ مکی صورت وہ اول ہوتی ہے، مدنی بعد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو منسوخ جو ہوگی وہ پہلے ہوگی، ناسخ مؤخر ہوگی، وہ بعد میں ہوگی۔ تو اس کے تین طریقوں سے علماء فرق کرتے ہیں مکی اور مدنی میں، کہ مکی اور مدنی کا فرق تین طریقوں سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ مکی ہم اس صورت کو کہیں گے جو قبل الہجرہ نازل ہوئی ہو، ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہو اس کو ہم مکی صورت کہیں گے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو اس کو ہم مدنی صورت کہیں گے۔ اب ایسی صورتیں بھی آپ کو ملیں گی جو ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی ہے، ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی ہے ایسی آیات، لیکن پھر بھی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مدنی کہیں گے۔ مثال کے طور پر یہ آیات ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا او الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیات اب حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر مکہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن سورت کون سی ہے اور آیت کون سی ہے؟ یہ مدنی ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مدنی کہیں گے۔ اور اس سے پہلے جو ہجرت سے پہلے تھی ہم اس کو مکی کہیں گے۔ دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ نہیں، اعتبار ہم دیں گے مکان کو، جو مکہ میں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، چاہے ہجرت سے پہلے ہو یا چاہے ہجرت کے بعد ہو، بس مکہ میں نازل ہو تو وہ مکی، اور مدینہ میں جو نازل ہوئی ہو وہ مدنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب مکہ میں نازل ہوئی مثال کے طور پر مینا میں نازل ہوئی ہو، عرفات میں نازل ہوئی ہو، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ مکی ہوگی، کیونکہ یہ مکہ کے آس پاس کے علاقے ہیں، اور مدنی جو مدینہ کے شہر کے اندر یا مدینہ کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں پر نازل ہوئی ہو تو ان کو ہم مدنی کہیں گے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جس میں خطاب اہل مکہ کو ہو تو وہ مکی صورت ہوں گی، مشرکین کو خطاب ہو، مشرکین کی بحث ہو، مشرکین پر رد ہو، ان کی شرک پر رد ہو تو وہ مکی صورت، اور جس میں خطاب اہل مدینہ کو ہو جہاں پر یہود اہل کتاب رہتے تھے، تو جس میں خطاب یہود کو ہو تو وہ مدنی صورت کہلائے گی۔ لیکن اول قول اور افضل ہے کہ قبل الہجرہ اور بعد الہجرہ والی افضل ترین فرق ہے کہ یہ مکی اور مدنی ہے۔ پھر مکی اور مدنی کی پہچان علماء نے بیان کی ہے مختصرا، کہ مکی صورت ہم کیسے پہچانیں گے اور مدنی صورت ہم کیسے پہچانیں گے۔ اگر کسی کو پتہ نہ ہو، لکھا ہوا نہ ہو مصحف پر، آپ ویسے ہی معلوم کرنا چاہیں کہ مکی صورت ہے یا یہ مدنی صورت ہے، تو اس کے کچھ قواعد علماء نے بیان کیے ہیں کہ ہر صورت جس میں سجدہ ہو، سجدہ تلاوت، تو وہ مکی صورت کہلائے گی۔ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا آیا ہو، کلا حرف ردع ہے، یہ جس صورت میں آیا ہو تو وہ مکی صورت ہوگی۔ ہر صورت جس میں یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا،
یا یوحناس سے خطاب ہو تو وہ مکی صورت ہوگی، اور اس کے برعکس یا یوحلزین آمنوا سے خطاب ہو تو وہ مدنی صورت ہوگی، کیونکہ یا یوحناس خطاب عام ہے، مشرکین مکہ میں زیادہ تھے تو وہ بھی ان کو بھی خطاب ہے اس میں، اور ہر صورت جس میں انبیاء کے واقعات اور قصص نقل ہو تو اس کو ہم مکی صورت کہیں گے، اور ہر صورت جس میں قصہ آدم و ابلیس نقل ہوا ہو تو اس کو مکی صورت وہ ہم کہیں گے۔ اسی طرح مدنی صورت کی بھی علامات علماء نے بیان کی ہیں، اور بھی ہے، یہ میں صرف چند کو اشارہ کیا ہے۔ اس طرح ایک اور علامت ہے کہ حروف تہجی سے جو صورت شروع ہو، الف لام میم، الف لام را، اس سے جو صورت شروع ہوگی وہ مکی صورت ہوگی۔ مدنی صورت یہ ہے کہ جس میں حدود ہو، جس میں فرائض کا بیان ہو، کتب علیکم الصیام، اس طرح کے الفاظ ہو، کتب علیکم القتال، ٹھیک ہے نا، تو جس میں فرائض ہو، جس میں حدود ہو، قصاص کا بیان ہو، تو وہ مکی صورت، وہ مدنی صورت ہوگی۔ جس میں ذکر منافقین کا ہو، منافقین کا ذکر جس صورت میں ہو وہ مدنی صورت ہوگی، کیونکہ منافقین یہ جو پیدا ہوئے تھے یہ بدر کے بعد، مفسرین کے مطابق بدر کے بعد جب غلبہ اسلام ظاہر ہوا تو منافقین وہ پیدا ہو گئے تھے، تو جس میں منافقین پر رد ہو، منافقین کی قبائح بیان ہوئی ہو، ان کی بد صفات، تو ان کو ہم مدنی صورت کہیں گے۔ ہر وہ صورت جس میں اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ ہو، ان سے بحث ہو، ان سے مناظرہ ہو، ان کو مباہلی کی دعوت ہو، تو وہ مدنی صورت کہلائے گی۔ اور ہر وہ صورت جن میں معاملات، نظام سیاسی، گھریلو، اجتماعی یہ احکام بیان ہوئے ہو، فضیلت جہاد ہو، میراث کا بیان ہو، تو وہ مدنی صورت کہلائے گی الی آخری۔ اس کے بعد اگلی بحث اصول قرآن کے لحاظ سے اہم بحث وہ معرفت و سبب النزول، کہ آیت کی، سورت کی سبب نزول کیا ہے، اس کو جاننا کتنا اہم ہے اور اس کی اہمیت۔ تو امام قاسمی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، محاسن التأویل اپنی کتاب، اپنی تفسیر قاسمی سے جو مشہور ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے انہوں نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں معرفت سبب النزول یعین علی فہم الآیہ، کہ سبب النزول یہ فہم الآیات میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو سبب نزول معلوم نہ ہو تو آپ آیت کی تشریح اور اس کی تفسیر نہیں جان سکتے، کیونکہ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِسَبَبٍ يُورَثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبَّبِ، کیونکہ اگر آپ کو سبب معلوم ہو جائے کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی تھی تو مسبب خود بخود جو آیت ہے وہ بھی، اس کی تفسیر بھی آپ کو آ جائے گی۔ اس لیے مشہور مثال ہے کہ مروان ابن حکم مکہ کا گورنر اور والی تھا، اس نے یہ آیت پڑھی اور اس پر اشکال اس کے ذہن میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اس آیت الی آخر ہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کاموں پر تو یہ اچھا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سے کاموں پر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، جو اچھا کام انسان کر لے اس پہ خوشی محسوس کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ذم بیان کی ہے اس آیت میں ایسے لوگوں کی۔ تو مروان نے کہا کہ ہر کوئی اپنے فعل پہ جو اچھا کام کرے، اچھا فعل کرے، اس پہ ظاہراً اس کو خوشی ملتی ہے، تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر عبداللہ ابن عباس عنہ سے پوچھو کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا کر مروان سے کہو کہ آپ کو اس آیت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اس آیت کی فکر نہیں کرنی چاہیے،
کیونکہ یہ آیت آپ کے بارے میں ہی نہیں ہے، یہ آیت آپ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ آیت تو منافقین، اہل کتاب، یہود کے بارے میں ہے، یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اب دیکھو شان نزول اور سبب نزول سے پتہ چل گیا کہ آیت کس کے بارے میں ہے، مومنوں کے بارے میں آیت عام ہے، خاص ہے، کس کے بارے میں ہے۔ اسی طرح عثمان ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ وہ کہتے تھے کہ شراب پینا وہ حلال اور جائز ہے، اس کی حرمت کہ وہ قائل نہیں تھے۔ کیوں؟ وہ یہ آیت دلیل میں پیش کر رہے تھے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ جو ایمان لے اور عمل صالح کرے اس پہ وہ جو کہے، جو مرضی پیے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عذر، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ شراب کی حرمت نہیں ہے۔ اب اس آیت کا سبب نزول اگر انسان دیکھ لے تو پھر مقصد انسان پہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کا مقصد کیا ہے اور اس کا سبب نزول کیا تھا؟ سبب نزول اس آیت کا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام نسائی، امام احمد وغیرہ نے وہ حدیث لائی ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا اس آیت کا کہ یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو صحابہ کرام حرمت شراب سے پہلے شہید ہو گئے تھے۔ اب جو صحابہ وہ شراب کی حالت میں شہید ہو گئے تھے یا جو شراب پیتے تھے اور شہادت ان کو نصیب ہو گئی، تو لوگوں کے ذہن میں اشکال آ گیا کہ اب تو شراب حرام ہو چکی ہے اور وہ صحابہ شراب پیتے تھے، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو حرام چیز پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نہیں، جو صحابہ حرمت سے پہلے شہید ہو گئے تھے ان پہ شراب کا کوئی وبال اور گناہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے سبب نزول اس سے فہم القرآن، تفسیر القرآن جاننے میں مدد ملتی ہے اور اس سے مقصد واضح ہوتا ہے۔ تو اس لیے سبب نزول کا اہتمام انشاءاللہ ہم کریں گے اپنی تفسیر میں کہ ہر آیت، ہر سورت کا سبب نزول وہ صحیح سند کے ساتھ جو نقل ہوا ہو، مفسرین نے جو نقل کیا ہو وہی ہم بیان کریں گے۔ سبب نزول کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں سألت عبیدہ عن شیء من القرآن، میں نے عبیدہ رحمہ اللہ سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس آیت کا مقصد مجھے سمجھا دو۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ عبیدہ رحمہ اللہ مجھ پر سخت غصہ ہوا اور اس نے کہا اتق اللہ وعلیک بالسداد فقد ذهب الذین یعلمون فیما انزل القرآن یا فیما انزل القرآن، کہ اس نے کہا کہ اتق اللہ سے ڈرو، وعلیک بالسداد اپنی حالت درست کرو۔ وہ لوگ اور وہ صحابہ چلے گئے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں جو قرآن کا سبب نزول جانتے تھے۔ اب میرے جیسے بندے سے قرآن کی تفسیر مت پوچھنا۔ مطلب سلف صالحین ایسے علماء سے تفسیر بھی نہیں لیتے تھے جن کو سبب نزول وہ معلوم نہ ہو، کیونکہ اگر کسی کو سبب نزول معلوم نہ ہو آیت کا، سورت کا، تو پھر اس پر اشکالات بہت زیادہ دوران تفسیر آئے گی۔ تو سلف اس بات کو بہت ہی بری جانتے تھے کہ سبب نزول کے بغیر ہی کوئی انسان قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر کرے۔ اس کی بعد اگلی بحث وہ ہے کہ طرق التفسیر کون سی ہے، قرآن کریم کی تفسیر کے لیے کون سے طرق اپنانے چاہیے۔ تو اس کے لیے 4 مشہور طرق ہیں جو ہم نے پہلے درس میں اشارتاً بیان کیے تھے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ اور تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ یہ 4 طرق ہے کہ قرآن کی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر آپ دوسری آیت سے کرو گے، اگر ممکن ہو، جتنا ممکن ہو یہ کوشش کی جائے۔ پھر قرآن سے تفسیر نہ ملے
تو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انسان رجوع کرے، اور اس کے بعد اقوال صحابہ، اور اس کے بعد اقوال تابعین، جیسے مجاہد رحمہ اللہ۔ اب مجاہد رحمہ اللہ کا قول تفسیر میں حجت ہے، کیونکہ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اور الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام عدول ہیں، تمام عادلین ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو صحابہ نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اور مجاہد ڈائریکٹ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا شاگرد تھا۔ تو جو اسی لیے سلف کہتے تھے اذا جاءکم التفسیر من المجاہد، جب تمہارے پاس مجاہد کی تفسیر آ جائے فحسبک، تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر وہ صحیح سند سے آپ کو مل جائے تو انسان کے لیے یہی تفسیر وہ کافی ہے، اس کے بعد کسی دوسری تفسیر کی گنجائش وہ نہیں رہتی۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔